السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو سزائیں ملنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے ایک رکن صوبائی اسمبلی سمیت 51 جو ملزمان ہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث، ان کو سزائیں مل گئی ہیں، قید کی سزائیں ملی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی خبر شیئر کروں گا، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے سپریم کورٹ سے، فوجی عدالتوں سے متعلق جو تحریری حکم نامہ ہے، فیصلہ ہے، وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق بھی ایک نیا ایگریمنٹ ہوا ہے جیل انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کا، کہ عمران خان کے ساتھ کون کون ملاقاتیں کر سکے گا اور لسٹ کون فراہم کرے گا، اس حوالے سے بھی خبر ہے۔ اور ایک دو اور خبریں ہیں چھوٹی چھوٹی، خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے ہیں، اور ایک دو اور ہیں۔ تو یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے کیسز کا پہلا فیصلہ یہ آیا ہے، گوجرانوالہ کی عدالت نے سنایا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے گوجرانوالہ کی، اور خاتون جج نے سینٹرل جیل میں 9 مئی کے مقدمے میں ملوث 51 ملزمان کو دہشت گردی کی 3 دفعات کے تحت 5 سال کی قید کی سزا سنائی ہے، اور 10 ہزار روپے جرمانے کی سزا بھی دے دی ہے۔ ملزمان میں گوجرانوالہ سے پی ٹی آئی کے نو منتخب رکن صوبائی اسمبلی کلیم اللہ خان بھی شامل ہیں۔ ملزمان کو سڑک بلاک کرنے، املاک کو نقصان پہنچانے، ہجوم جمع کرنے سمیت دیگر دفعات میں بھی سزا سنائی گئی ہے۔ فیصلے کے مطابق 8 دفعات میں مجموعی طور پر 51 ملزمان کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس موقع پر سینٹرل جیل کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی تھی اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ حساس تنصیبات پر حملے، جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ 3 ماہ سے جیل میں چل رہا تھا۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے احتجاج کے دوران حساس تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے۔ مظاہرین کے حملے میں ایک ایس پی سمیت 10 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے اور ایک شہری قتل بھی ہوا تھا، جبکہ 4 گاڑیاں بھی توڑی گئی تھی۔ تھانہ کینٹ پولیس نے ایس ایچ او مدثر بٹ کی مدعیت میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر سمیت 23 نامزد اور 300 سے 400 نامعلوم افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس نے ملوث 51 ملزمان کو گرفتار کیا۔ اس کیس میں عدالت پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی، مراد سعید، علی امین گنڈاپور سمیت متعدد رہنماؤں کی جائیداد ضبطگی کا حکم بھی دے چکی ہے۔ نامزد متعدد رہنما عدالتوں سے عبوری ضمانت پر اس وقت ہیں۔ تو 51 لوگوں کو انسداد دہشت گردی نے 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کو سزائیں دے دی ہیں۔ آج یہ پہلا کیس ہوا ہے، کیونکہ یہ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا تھا، اور کل ہی سپریم کورٹ نے ان کو مشروط اجازت دے دی ہے۔ جو کیسز محفوظ کیے گئے ہیں فیصلے فوجی عدالتوں میں، وہ سنانے کے لیے سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تھی۔ تو آج سپریم کورٹ نے پھر جاری کر دیا ہے، آرڈر حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں بے قصور نکلنے والوں کی حد تک ملٹری کورٹس کو فیصلے سنانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جو بے قصور ہیں ان سے متعلق یہ کیس الگ ہے، یہ کیس الگ ہیں۔ تو جو بے قصور ہیں ان کے لیے سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے فوجی عدالتوں کو۔ اچھا جی، حتمی فیصلوں سے روکنے کے لیے 13 دسمبر 2023 کے آرڈر میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ حکم نامے کے مطابق اٹارنی جنرل نے آگاہ کیا کہ 105 ملزمان زیر حراست ہیں۔ 15 سے 20 افراد کے مقدمات میں سے کچھ بری ہونے کے قابل اور کچھ کم سزا یافتہ ہیں۔
اٹارنی جنرل کے بری ہونے والے یا کم سزا والے ملزمان کا فیصلہ سنانے کی استدعا پر کسی نے مخالفت نہیں کی۔ عدالت نے یہ حکم نامے میں کہا گیا ہے، عدالت نے بے قصور افراد کی رہائی یقینی بنانے کے لیے 13 دسمبر 2023 کے حکم امتناع میں ترمیم کر دی ہے۔ حکم دیا کہ اٹارنی جنرل رہائی پانے والے افراد کی فہرست آئندہ سماعت سے قبل عدالت میں جمع کرائیں۔ تمام فریقین کی رضامندی سے فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا اپیلوں کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی ہے۔ آئندہ سماعت اپریل کے چوتھے ہفتے تک ملتوی کی گئی ہے، جو بینچ کے دستیابی سے مشروط ہوگی۔ اچھا، اب آتے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کے اندر میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ لڑائی بھی ہوئی ہے، جھگڑا بھی ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے اجلاس میں ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے گئے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ بھائی شیر افضل مروت لیڈر بنا ہوا ہے، وہ پیش ہے تو ہم رہ گئے، اور بیرسٹر گوہر علی خان آگے نکل گئے تو ہم رہ گئے۔ تو یہ پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ بھائی لیڈر تو میں ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ہر بندہ اپنے آپ کو عمران خان سمجھ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اسی لیے لڑائیاں چل رہی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ عمران خان بانی چیئرمین اور اڈیالہ جیل کے درمیان، سپریڈنٹ اڈیالہ جیل اور عمران خان کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا ہے، ایک ایس او پیز طے ہوئے ہیں۔ دونوں نے ایس او پیز پر دستخط بھی کر دیے ہیں، اور جیل ملاقاتوں کے لیے عمران خان نے 3 فوکل پرسن اپنے مقرر کر دیے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان، شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر نیازی فوکل پرسن ہوں گے۔ جیل ملاقاتوں کے لیے ہر فوکل پرسن 2 نام دے گا۔ ہفتے میں 2 روز ملاقات ہوگی۔ منگل کو بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور جمعرات کو وکلاء اور دیگر کی ملاقات ہوا کرے گی۔ عدالتی احکامات پر ملاقات کرنے والوں کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کی رضامندی سے مشروط ہوگا۔ جیل رپورٹ کے مطابق 26 مارچ کو 10 اور 28 مارچ کو 18 افراد کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوا کرے گی۔ اچھا، جیل رپورٹ کے مطابق 26 مارچ کو 10 اور 28 مارچ کو 18 افراد نے عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ 26 مارچ کو یہ جیل کی رپورٹ ہے۔ میں اس پہ ویورز یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان کو عدالتیں بھی اس طرح ان کے لیے ملاقاتوں کی سہولت کاری کر رہی ہیں، اور جیل انتظامیہ کے ساتھ ایگریمنٹ وہ کر رہا ہے کہ بھئی میرے اتنے بندے ملاقاتوں کے لیے آئیں گے۔ یہ سہولت آصف علی زرداری کو حاصل تھی جب جیل میں تھے عمران خان کے دور میں؟ نہیں۔ یہ سہولت آصف علی زرداری کے ہمشیرہ کو فریال تالپور کو تھی؟ بالکل نہیں۔ یہ سہولت نواز شریف کو تھی، شہباز شریف کو تھی؟ بالکل نہیں۔ مریم نواز کو تھی؟ بالکل نہیں۔ یہ سہولت شاہد خاقان عباسی کو، خواجہ آصف کو، رانا ثناء اللہ کو، خورشید شاہ کو، یا باقی جو رہنما گرفتار کیے گئے تھے، خواجہ سعد رفیق کے بھائی جو ہیں، یہ سارے گرفتار تھے، تو کیا ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا؟ ان کے لیے دیواریں توڑوائی گئی تھی کہ جی یہ واک کریں گے تو ان کو تھوڑا سا سانس ان کی جو ہے رک رہی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا دیوار ایک توڑ کے بیرک کا 2 بیرکوں میں ان کو بڑا سا ہال بنا کے دو۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی بھی قیدی کو اس طرح کی سہولت ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے یا اس سے پہلے بھی ہم نے نہیں دیکھی، جو عمران خان کی جس طرح کی سہولت کاری آج بھی ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی ایک خبر ہے کہ سینٹ الیکشن کو مخصوص نشستوں پر حلف سے مشروط کرنے کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے صوبہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کو مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان اسمبلی کے حلف سے مشروط کرنے کے فیصلے کو تحریک انصاف کے رہنما اور سینٹ کے رکنیت کے امیدوار اعظم سواتی نے علی عظیم آفریدی ایڈوکیٹ کی وساطت سے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔
اور اس میں بھی مجھے امید ہے کہ ریلیف مل جائے گا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ سے جو سہولت کاری آج کل ہو رہی ہے وہ دوسری عدالتوں سے اتنی زیادہ نہیں ہو رہی جتنی پشاور ہائی کورٹ سے ہو رہی ہے۔ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں اعظم سواتی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کو التوا کا شکار کرنا غیر قانونی ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا 26 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر 2 اپریل کو کے پی کے میں سینٹ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ اعظم سواتی کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات میں امیدواروں کو نہیں سنا اور بغیر سنے فیصلہ جاری کر دیا۔ جن ارکان کو الیکشن کمیشن نے سنا وہ ابھی منتخب ہوئے، حلف بھی نہیں لیا۔ درخواست گزار اعظم سواتی سینٹ کے رکنیت کے امیدوار ہیں، ان کو نہیں سنا گیا۔ تو یہ درخواست دی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں کہ سینٹ کے انتخابات فی الحال ڈیلے کیے جائیں تاکہ جو نو منتخب مخصوص ارکان ہیں ان کا حلف ہو۔ یہ اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔